معاملہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کر قصے اور کہانیاں، ضعیف یا من گھڑت روایات، ان کو سہارا بنا کر اپنی قبر پرستی کی دکان کو چمکاتے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر حال میں لوگوں کا تعلق ان قبروں سے جوڑیں، خالق و مالک سے توڑیں، اور ان کو یقین دلوائیں کہ ان کے مسائل کا حل قبر پہ حاضری، بزرگوں کی قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، مزارات پہ عرس و میلے، یہاں آ کر ہی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے چاہے انہیں من گھڑت روایات کا سہارا لینا پڑے، ضعیف روایات کا سہارا لینا پڑے، چونکہ یہ پہلے عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی مصداق، جو بھی روایت مل جائے جس سے ان کا دھندا چلتا رہے تو فوراً اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ انہی مشہور روایات میں سے ایک مشہور قصہ یہ بھی ہے کہ مدینہ میں قحط سالی ہوئی، بارشیں برسنا رک گئیں، صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو، قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ رہے، ایک روشن دان قبے میں کھول دو تو پھر بارش برسے گی۔ مشہور قصہ گو مولوی ثاقب رضا مصطفی وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی۔ سنن دارمی میں روایت ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ قحط پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کر لو، بارش ہو جائے گی۔ کہا کیا؟ کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ عائشہ میں تھی، اجازت میں دے دیتی ہوں، چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روضے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے۔ تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سراخ کر دیا تو اس قدر می برسا اور اس قدر سبزے اگے کہ جانور چربی سے موٹے ہو گئے، اور لگتا تھا کہیں چربی کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں۔ تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا عام الفتق۔ عام الفتق کا معنی پھٹنے کا سال، یعنی ہر جانور اتنا پھولا ہوا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ جانور پھٹ نہ جائے کہیں۔ تو اس سال کا نام عربوں نے رکھ دیا عام الفتق، پھٹنے کا سال۔ یہ سال کب پیدا ہوا؟ جب حضور کے روضہ انور اور چھت کے درمیان سے وہ جگہ تھوڑی سی ہٹا دی گئی، اور آسمان نے جب حضور کے روضے کا نظارہ کیا تو جھوم کے برسنے لگا۔ اب یہ قصہ جو مولوی صاحب نے بیان کیا، اور بھی کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا، یہ روایت صرف سنن دارمی میں ہے، اور اس روایت میں کئی علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اس کی بنیاد پہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سب سے پہلے اس روایت کی سند میں پہلے راوی ابو النعمان ہیں، اور ان کا نام محمد بن فضل، یہ ثقہ ہیں، لیکن آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے،
امام ابن حجر رحمہ اللہ نے مختلف محدثین سے یہ بات بیان کی، ثقۃ ثبت تغیر فی آخر عمرہ، یہ ثقہ راوی ہیں لیکن عمر کے آخری حصے میں اختلاط کا شکار ہو گئے، ان کا حافظہ متغیر ہو چکا تھا۔ اس سند کے دوسرے راوی سعید بن زید ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا صدوق لہ اوہام، یہ صدوق ہیں مگر ان کے کچھ اوہام ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے تھے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الاخبار ويهم حتى لا يحتج به اذا انفرد۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صدوق اور حافظ راوی ہیں، ان راویوں میں سے جو روایات بیان کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اور وہم کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، اگر یہ کسی روایت میں اکیلے ہوں تو پھر وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، وہ روایت حجت نہیں ہوگی، اور اس قصے میں بھی یہ اکیلے ہیں، کسی دوسری سند سے یہ روایت نہیں ملتی۔ امام ابو حاتم اور امام نسائی رحمہ اللہ وہ بھی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے، لیس بالقوی، یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی انہیں ضعیف قرار دیا، امام ابو بکر البزار نے بھی انہیں کمزور راوی قرار دیا۔ اس سند کے تیسرے راوی عمر بن مالک النکری، ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدوق لہ اوہام، اس بات کے اصل راوی ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ ثقہ اور فاضل راوی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا انہ لم یسمع من مثل ابن مسعود وعائشہ وغیرہما، انہوں نے ابن مسعود اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان جیسے صحابہ سے نہیں سنا۔ اسی طرح امام ابن عدی وہ بھی الکامل فی الضعفاء میں لکھتے ہیں، اسی طرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنا، ان سے ان کی روایت مرسل یعنی منقطع ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں لکھا یرسل کثیرا ثقۃ، بہت زیادہ منقطع روایت بیان کرتے ہیں لیکن راوی ثقہ ہیں۔ جس روایت میں اتنی علتیں ہوں، یہ قصہ گو مولوی اس روایت کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر وہم اور تغیر کے شکار ان راویوں کی اس روایت کی غلطی اس طور پر بھی بالکل واضح ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرتے اس حال میں کہ سورج میرے حجرے میں جھانک رہا ہوتا، یعنی سورج کی روشنی میرے حجرے میں آ رہی ہوتی، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا، سورج کی روشنی ہوتی میرے حجرے میں جھانک رہی ہوتی اور ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا، اس حال میں آپ نماز عصر ادا فرماتے۔ اس روایت سے صاف معلوم ہے کہ حجرہ کوئی اندھیری کوٹھڑی کا نام نہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، قبر اور آسمان کے درمیان کوئی کھڑکی کھولنا ضروری تھی تاکہ وہاں درمیان میں گیپ ختم ہو جائے اور سورج کی روشنی اندر آئے۔ آسمان اور قبر کے درمیان جب گیپ نہیں ہوگا تو فوراً بارش برسے گی۔ اور یہ روایت ویسے بھی اگر انسان تھوڑی سی عقل کے ساتھ سوچے کہ آسمان اور قبر کے درمیان گیپ نہ ہونے سے بارش برس گئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے باہر چلتے تھے، پھرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، بقیع قبرستان میں جاتے تھے، آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا کہ قحط سالی ہوئی، اب آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بارش نہیں برسی۔ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی بارش نہیں برسنی، دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، دعا مانگی، دوران خطبہ ہی بادل آئے اور بارش برسی، آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گرنے لگے۔ اگلا جمعہ ہوا، پھر کھڑے ہونے والے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بارش ہو گئی، دعا کیجئے۔ اب یہ ہمارے مدینے سے اللہ اس کو کسی اور طرح منتقل کر دے۔ آپ نے دعا کی، بادل پھٹ گئے، سورج نکل آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ زندہ تھے، موجود تھے، آپ کی اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، تب بھی بارشیں رکی، اور وہ بارش برسی کب؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، استسقاء کی نماز پڑھائی، اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ نے بارش برسا دی۔ یہ روایتیں بیان کرنا اور لوگوں کا یہ عقیدہ بنانا کہ قبر پہ حاضری ہو، قبر پہ موجود ہو، قبر کی طرف رجوع کرے تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ اہل ایمان ہر مسئلے میں اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور انہیں توحید کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسرے